کی صلو علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھے سارے باواز بلند۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین و حضرات، آج ہماری خوش بختی ہے کہ اس برکتوں والی رحمتوں والی خاص رات جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانی جاتی ہے، اس میں ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل کے اندر جمع ہو کر اپنے لیے سعادتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان 7ویں معراج النبی کانفرنس آج انعقاد پذیر ہے، جس میں انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد عالمی مبلغ اسلام ترجمان حقیقت پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب خطاب بھی فرمائیں گے اور انشاءاللہ ذکر کے ساتھ خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جہاں تک آواز سن رہے ہیں تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، جو میرے رب نے میرے رسول کے سینہ اطہر پر امت مصطفیٰ کی رہنمائی، رشد و ہدایت کے لیے اتارا، تو میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد سعد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو مستفیض کریں۔ بھرپور نعرہ ہوگا نعرہ تکبیر۔ ہم تھوڑے بیٹھے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پنڈال میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، لیکن ہمارے جذبے جواں ہیں۔ بھرپور زوردار انداز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن معراج مصطفیٰ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال
وخلق الجن من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى
وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ہے لوح محمد ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تلاوت قرآن مجید سماعت فرما رہے تھے ذکر خدا کرے جو ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے شہر ڈسکا کی بڑی خوبصورت آواز شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادہ صاحب جناب علامہ صاحبزادہ محمود احمد جماعتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں نعرہ تکبیر جو دوست کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی پنڈال میں تشریف لے آئیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت محبت اور خلوص کے ساتھ سارے حضرات مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں حضور جانتے ہیں سب حضرات مل کے کہہ لیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور
جانتے ہیں پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر شفاعت کریں گے چن چن کر کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک چہرہ حضور جانتے ہیں اور خدا نے اسے قاسم نے بنایا کیونکہ بانٹنے کا صدیقہ حضور جانتے ہیں بانٹنے کا صدیقہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے شیم اللہ حضور جانتے ہیں حدود دائر سدرہ حضور جانتے ہیں یہ تھے جناب صاحبزادہ محمود احمد جماعتی صاحب. اب میں ملتمس ہوں شہر ڈسکا کی معروف آواز جنہوں نے پورے پاکستان میں ہمارے شہر کا نام روشن کیا، جناب محمد نعمان ارشد غوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وہ ماہ فروزاں وہ نہیں تاباں وہ ماہ فروزاں وہ نہیں تاباں میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ 12 ربیع الاول کو آیا وہ 12 ربیع الاول کو آیا جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ فروزاں وہ نہیں ہے تاباں کیا تو نے دیکھا وہ قرآن کو چلتے وہ صحرا میں جیسے دریاؤں بہتے وہ صحرا میں جیسے دریاؤں بہتے وہ تاریک راتوں میں سورج نکلتے وہ تاریک راتوں میں سورج نکلتے جو ہاں نکلا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو ہاں نکلا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ فروزاں وہ نہیں ہے تاباں اور بالخصوص آج کی رات کے لیے کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں گئے اب تلک یہ زمانہ کہ حیرت میں گئے اب تلک یہ زمانہ وہ رب کا بلانا تو سب کو دکھانا وہ رب کا بلانا تو سب کو دکھانا یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ
فروزاں وہ نہیں ہے تاباں. اور اسی ضمن کا بڑا خوبصورت شعر. کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں گئے اب تلک یہ زمانہ. وہ رب کا بلانا تو سب کو دکھانا. یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ فروزاں وہ نہیں ہے تاباں. اور جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کہتے کہ سب جانتا ہے یہ راہیں وہ جیسے کہ سب جانتا ہے یہ راہیں وہ جیسے وہ یوں جا رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی وہ یوں جا رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے. گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے. وہ ماہ فروزاں وہ نہیں ہے تاباں. کہاں تو ہے شاکر کہاں ان کی باتیں کہاں اپنی ذاتیں کہاں ان کی نعتیں. یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے. حقیقت میں خیر البشر جا رہا ہے. حقیقت میں خیر البشر جا رہا ہے. وہ ماہ فروزاں وہ نہیں ہے تاباں. وہ ماہ فروزاں وہ نہیں ہے تاباں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یہ تھے جناب محمد نعمان ارشد غوری صاحب جو بڑے خوبصورت انداز سے حضور کی نعت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. یقیناً حضور کا نام حضور کی نعت ہمارے سینوں کو ہمارے دماغوں کو جلا بخشتی ہے. جیسے میرے حضرت کے میٹھے لہجے میں حضرت بولا کرتے ہیں کہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. تو حضور کی نعت اور حضور کا نام ہمارے دلوں کو جلا بخشتا ہے. اب میں آپ کے سامنے ادارت المصطفیٰ کا وہ فخر کہ جنہوں نے قبلہ حضرت صاحب کے درس قرآن کے مشن کو
دن رات ایک کر کے لوگوں تک پہنچایا، اور آج بھی درس قرآن مجید سے وہ لوگوں کو مستفیض کر رہے ہیں۔ میری مراد برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب مبلغ ادارت المصطفیٰ، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی شب اپنے دامن میں بہت ساری رحمتیں لیے ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ اس رات کو خاص نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ آج کی شب وہاں تشریف لے گئے تھے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اعزاز، یہ شرف صرف اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے جی بھر کے رب کا دیدار کیا۔ حضور کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ دوستان عزیز، یہ عادت باری تعالیٰ ہے، وہ جس کو جتنا بڑا منصب مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدائے نال اگاں دے لگ۔ جنہیں مرتبہ و مقام ملتا ہے وہ آزمائے بھی جاتے ہیں۔ حضور کا اعزاز کے سر کی آنکھوں سے جی بھر کے رب کو دیکھا، آپ امام الانبیاء ٹھہرے۔ میں معراج النبی کا پس منظر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے کتنا بڑا شرف ہے کہ رب سے ملاقات پائی، امام الانبیاء ٹھہرے۔ تو زندگی میں امتحان، آزمائشیں کتنی بڑی بڑی آئیں۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد ملک شام چلے گئے تجارت کے لیے، اور پھر وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے، اور یثرب بیماریوں کا گھر تھا۔ آپ آئے اور بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو تو ہم آپ کو ساتھ لے چلیں، لیکن طبیعت دن بدن بگڑتی گئی، مجبوراً قافلہ واپس مکہ لوٹ گیا۔ اور تھوڑے دنوں بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، در یتیم پیدا ہوئے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے۔ تو حضرت آمنہ نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے من کی کہانی کہہ ڈالی، 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ مجھے رخصت عنایت فرمائیں تو میں اپنے شوہر نامدار کی قبر کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنانا چاہتی ہوں۔ آپ نے رخصت دی، ساتھ ام ایمن خادمہ کو بھیج دیا۔ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے،
1 महीना या इससे कुछ दिन ज्यादा ये लोग यहाँ ठहरे थे और फिर वापस मक्का लौट आए। उसकी वजह यह थी कि जो भी आता हुजूर को देखता, पेशानी में नबूवत का नूर देखता तो बरमला कहता कि ये इस उम्मत का नबी है। लोगों का जमगट्ठा हुआ। सैयदा आमिना फरमाती हैं, मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं ये मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गजंद ना पहुंचाए। इस खौफ ने आपको वापस पलटने पे मजबूर किया। आधा सफर तय हो गया, आधा सफर बाकी था। अबवा नामी एक बस्ती आती है जहां सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आके रुक जाती हैं। आपको बुखार हो गया, बुखार तलख था जिसने सैयदा आमिना की जान ले ली। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना, और हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मौसूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, मां बेटे में खूब सी जाती है। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। फरमाती, बेटे कुल्लु हैयिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व आना मैततुन व जिक्रा बाकिन व वलदतु तोहरा। फरमाया, बेटे हर नई चीज ने पुराना, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया, बेटे मैं भी जा रही हूं, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा, वो इसलिए कि मैं तेरे जैसा सोना मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखर गए। हुजूर मां से लिपटे और लिपट के रोना शुरू कर दिया। फरमाते, अम्मी आप क्यों नहीं बोलती, आप आंखें क्यों नहीं खोलती? हंसता चमन खामोश है, जाने वाले नहीं आते, लेकिन कुछ जाने वाले ऐसे होते हैं जो दिलों में धड़कन बन के रहते हैं, खुशबू होते हैं, पास पास रहते हैं। मां से लिपट के रोए, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। जहां तक मां नजर आती रही, पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैंने सैयदा आमिना के मजार की 2 दफा जियारत की है। यह मदीना से 350 किलोमीटर के फासले पर है। हम पहली दफा जब वहां हाजिर हुए, पहाड़ के नीचे थे, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन सैयदा आमिना के कदमों में जाके खड़े हुए तो यकीन जानो ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए हो। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। उम्मे ऐमन कहती है, मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे उतरी, पीछे पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। फरमाती, मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी और मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर मां के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे, अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, हुजूर को सीने से लगा लिया। आका फरमाया करते थे कि उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां लगती है। एक सहाबी किसी को आर देते हुए कह रहे थे, ओ काली मां के बेटे। हुजूर जलाल में आ गए, फरमाया लक़द तफ़हल कैलू, 3 दफा फरमाया पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया। फरमाया किसी गोरी रंगत वाली मां के बेटे को काली रंगत वाली मां के बेटे पे कोई फोकियत नहीं। फरमाया हां अगर है तो वो तकवा है। फरमाया मुझे जिसने जन्म दिया वो गोरी रंगत वाली, जिसने मेरी परवरिश की वो काली रंगत वाली। आका फखर से फरमाते हैं, मैं मोहम्मद बैक वक्त 2 माओं का तन्हा बेटा हूं। 6 साल की उम्र है, अब्बा की बस्ती है, मां हमेशा के लिए वहां महवे इस्तराहत हुई। उम्मे ऐमन हुजूर को लेके अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची और उनके सुपुर्द हुजूर को किया। दादा से बड़ी मोहब्बतें मिली, खाना खाते हैं, साथ बिठाते हैं, सोते हैं, पहलू में लटाते हैं। जिल्ले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी, जिस पर बेटों को भी बैठने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हुजूर लाडले थे, दादे की मसनद पर बैठ जाते। बेपनाह मोहब्बतें दादा जान से वसूल हुई। दोस्तों, गम की कहानी टूटी नहीं, ये सैलाब थमा नहीं। 2 साल गुजरे कि आपके सर से आपके शफीक दादा जान का साया भी उठा लिया गया। मक्के के बाजार से अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा आगे आगे है और मेरे नबी की उम्र 8 साल है। मक्के की दीवारों से लिपट लिपट के अपने दादा जान की जुदाई में रोते हैं। कफालत का जुमा फिर अबू तालिब ने, आपके चचा ने उठा लिया। चचा ने भी बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते हैं, साथ बिठाते हैं, सोते हैं, पहलू में लटाते हैं। आप कसीरुल अयाल थे और आपकी माइशत भी कोई इतनी मजबूत नहीं थी। मैंने हुजूर का बचपन पढ़ा है। अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि हुजूर को अगर बचपन में भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया था। यार मैं बच्चों की बात नहीं करूंगा, हम बड़े हो गए, अब बुढ़ापे की तरफ सफर है, हमें वक्त पे खाना ना मिले तो हम घर के बर्तन तोड़ देते हैं, खवातीन पे हाथ उठाते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन हुजूर का बचपन कितना शानदार है, भूख लगी भी होती तो कभी भूख का
मुतालिबा नहीं किया था। मेरे नबी परवान चढ़ते रहे। कोहे सफा पे फिर हुक्म आया कि इस कौम को ला इलाह की दावत दो। सादको अमीन के तस्करे हुए, जिनकी किस्मत में हदायत थी वो हुजूर के मुआवन बने, और जो अजली बदबख्त थे वो मुखालिफत पे उतर आए। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं वो आसमाए भी जाते हैं। साहिब आमुल हुज्न भी आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा चले गए, सैयदा खदीजा का भी इंतकाल हो गया, और शैब अबी तालिब में 3 साल महसूर रहे। सोशल बाइकाट हुआ, माओं की छातियों से दूध खुश्क हुआ तो बच्चे रोते, माएं मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती कि बच्चों तुम्हारे रोने की आवाज काफिरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। सहाबा कहते हैं कि पत्ते खा खा के हमने गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके हमने गुजारा किया। मैंने एक सहाबी का बयान पढ़ा, वो कहते इतनी भूख लगी हुई थी, एक गीली जगह मेरा पांव आया, वो न जाने क्या चीज थी, उसको उठाया और खा लिया। आज तक उसकी मुझे खबर नहीं कि वो है क्या थी। फिर उसके बाद मक्का वालों के रवैये, उन्होंने गड़े खोदे, उन्होंने कांटे बिछाए, उन्होंने ओजरियां फेंकी, उन्होंने गले में रस्सी डालकर ताव दिया गया। कितने दुख मक्का वालों ने दिए। हुजूर ताइफ तशरीफ ले गए कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें बात सुनाऊंगा, लेकिन उन्होंने भी हुजूर की दावत को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि नबूवत यतीमों के घरों में आना थी। हुजूर वहां से वापस पलटने लगे। ताइफ का बाजार है, 2 रोया कितारे हैं, उबाश लड़के हैं, उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूं तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ तो मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो नलायक आगे बढ़े, हुजूर को फिर खड़ा किया और चलने पे मजबूर किया गया। हुजूर फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूं तो वो मेरे दूसरे पांव पे पत्थर मारते हैं। हुजूर का बदन लहू लहान है। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। मैं ओकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था, कुछ लोग मुझसे नाराज हुए। वो क्या बाबे बुल्ले शाह ने कहा था, साचा किए थे पांबड़ मचते रहे। मैंने बरमला बरजस्ता ये बात की थी कि दीन हुजरों में बैठ के नहीं फैला, दीन नजराने वसूल करके नहीं फैला, दीन सिर्फ हाथ चुमा के नहीं फैला, मेहनत से फैला है, जुस्तजू से फैला है, तबलीग से फैला है। मेरे नबी मक्का से ताइफ आए, ताइफ वालों ने पत्थर मारे, आका पलट रहे हैं और बदन लहू लहान है। अर्ज किया गया कि इनके लिए बद्दुआ कर दें। फरमाया मैं रहमत बन के आया हूं, जहमत बन कर नहीं आया। और वहां एक जुमला इरशाद फरमाया था जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। हम बास का दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, हमें तो सजदे से गरज है, जो यहां नहीं तो वहां सही, काम भी करना है, ऐसे नहीं तो किधरे और सही। लेकिन रसूलुल्लाह का ये फरमान हमें रोशनियां बांटता है, आने वाली नस्लों पे बात छोड़ी जाती है। और आप जानते हो जब यहां सिंध में नहीद नामी बेटी के सर से राजा दहर के डाकुओं ने दुपट्टा खींचा था तो उसने कहा था या अलल हज्जाज। उसने तारीख का कोई काबिल जिक्र इंसान नहीं जिसको उसने निदा आवाज दी थी, उसने कहा था बहन मैं हाजिर हूं। और फिर उसने अपने भतीजे, अपने दामाद जिसकी उम्र 17 साल थी, उसको यहां भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्तो ताज को रोनता हुआ यहां आया और उस ब्रहना सर बेटी के सर पर इज्जत की रिदा रखी और यहां 4 साल गुजार के गया। मकरान से मुल्तान तक सफर किया। अपने किरदार से, अपने अखलाक से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना जाता है। उस शख्सियत का नाम मोहम्मद बिन कासिम है। फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। ताइफ वालों ने पत्थर मारे, मेरे नबी मक्का तशरीफ लाए। उम्मे हानी का घर है, महवे इस्तराहत है, आंखें बंद दिल जाग रहा है। अल्लाह ने जबरील अलैहिस्सलाम को 70,000 नूरी फरिश्तों के झुरमट में भेज दिया कि जाओ मेरे महबूब को मेरे पास ले आओ। और साहिब जिन्हें इज्जतें मिलती हैं वो आजमाए जाते हैं। दुनिया में आए नहीं, बाप नहीं, 6 साल की उम्र है मां नहीं, 8 साल की उम्र है दादा नहीं। आमुल हुज्न, शैब अबी तालिब, मक्का के तलख रवैये, ताइफ वालों के पत्थर, इतने दुखों के बाद आज रूहुल अमीन 70,000 नूरी फरिश्तों के झुरमट में उम्मे हानी के घर में है। अर्ज की मालिक दस्तक दूं, फरमाए नहीं ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है। हुक्म हुआ सुराख करो छोटा सा और उस सुराख से अंदर दाखिल हो जाओ। जबरील कदमों में खड़े हैं। अर्ज किया क्या हुक्म है? फरमाया काफूरी होंठ, ठंडे होंठ मेरे नबी से तलवों से मस करो। मेरे नबी बेदार हुए, अल्लाह का पैगाम दिया कि अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। मुझे बताइए इस एक जुमले ने हुजूर की सारी थकन उतार नहीं दी होगी कि रब आपके दीदार का मुश्ताक है। शक के सदर हुआ,
پھر میرے نبی براق پہ بیٹھے، جب براق پہ قدم آئے تو آنکھیں چھلک پڑی. آخری بات اس پہ گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. براق پہ بیٹھے تو حضور کو اپنی گناہگار امت یاد آ گئی. آنکھیں برسی اس لیے تھی، فضل بن عباس کہتے حضور کو جب مرکز نور میں اتارا گیا تو لب حرکت میں دیکھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. میرے بھائی میرے نبی پر جب عذاب کی آیتیں اتری تھی تو رنگ متغیر ہوا. مجمع صحابہ سے اٹھے باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. ایک دن، دو دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں. بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے. سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے. وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا. سونے محمد کے قدم لگتے ہیں، اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں گئے. میں نے اس جنگل کی زیارت کی، اب وہاں گھر بن گئے. وہاں ایک چرواہا ملا. اس سے کہتے تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں. وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے. وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے، شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں. جب وہ روتے ہیں یہ بھی روتی ہے. پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی. صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رہے ہیں. اپنی معیشت کے لیے نہیں، اپنی کہانی تو یہ ہے. اللہ فرماتے محبوب آپ کہو ہم بتھائے مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں. اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے، میرے لیے. یہ اللہ سے فریاد تھی اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. صحابہ نے منت سماجی کی. فرمایا اتنی دیر تک ابو بکر سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ وعدہ نہیں کر دیتا. فاطمہ الزہرا کو خبر ملی، مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں. آپ اندر داخل ہوئی اور اپنے والد گرامی کی پیشانی سجدے میں دیکھی، رونے لگی. کہا ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے. فاجلسھا فی مجلسہ، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے. حضور فرماتے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے. سنو دوستو، حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا. سیدہ اللہ سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا، کوہرام مچ گیا. دوستو بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا. ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول. گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یکزماں. فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے. ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے. جیسے آپ کہو گے امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. او بھائی محبت عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ناراض نہیں ہونا، یہ کھوکھلے نعرے ہیں. رسول اللہ رو رو کے ہمارے لیے دعائیں مانگے اور تخیلات کی دنیا میں غوطہ لگے. میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں 2 لمحوں کے لیے لے چلے. ایک جانب خود کو کھڑا کرو اور ایک جانب محبت کی بچھی ہوئی کائنات دیکھو. ہمیں شرم آئے گی صاحب اپنے رویوں پہ، کردار کھوکھلے. اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جو تک نہیں رینگتی، وائز نصیحت کرتا ہے. ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. اتنا پیار رسول اللہ نے دیا، ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ ہم نے چوکوں کو آباد کیا، ہم نے پھٹوں کو آباد کیا، ہم نے چائے کے کھوکھے آباد کیے، مسجدوں کو ویران کیا، رو رو کے دعائیں ہمارے لیے مانگی. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ معراج کی شب امت کو رسول اللہ نماز کا تحفہ دیا. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. ہمیں محبت کا تحفہ دیا لیکن ہم نے اس دعوت کو، اس محبت برے تحفے کو قبول نہ کیا. آج مسجدیں ویران ہیں، اللہ کے گھر اجڑے ہوئے ہیں. صاحب آج کی شب کا تقاضا یہی ہے کہ آج ہم وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال. ہر شخص ایک دوسرے کی طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. اس کے اوپر عمائدین ملت اور قائدین ملت اشک بار اور ماتم کو نہ ہے.
صاحب جس کے سینے کے اندر معاشرت کی اصلاح کا درد ہے وہ اپنے تائیں کوشش کر رہا ہے. یہ فکر تو ہم سب کو ہونی چاہیے تھی. ہم اس معاشرے کے باسی ہیں, ہم اس کے اندر بسنے والے ہیں. ہمارے باہمی اختلاط و ارتباط کا نام ہی تو معاشرہ ہے. آج ہم میں سے ہر شخص کی آرزو ہے ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے والے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں, ایک دوسرے کے غم کا مداوع کرنے والے ہوں. لیکن صاحب ان جذبات کے اندر کوئی اچھائیاں نظر نہیں آ رہی, یہاں تک کہ انسانیت رخصت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج اس پرفتن دور کے اندر انسان سے بھاگ رہا ہے. آج باد سموم کے دل خراش جھونکے ہر در دیوار سے ٹکرا رہے ہیں. بدگمانیوں کے مہم بھوت انسانیت کے وجود کے اپنے پنجوں میں جکڑ چکے ہیں. انہی ترازو کے اندر لوگ فانی زندگی سے مایوس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ لوگ اپنے گھر سے پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کسی کو اپنے پڑوسی سے شکایت ہے, کوئی خاندان سے شاکی ہے, تو کوئی سیاسی رہنماؤں سے دل برداشتہ ہے. صاحب ان تمام مسائل نے میرے معاشرے کا چین اچاٹ کر کے رکھ دیا, سارا سکون برباد کر کے رکھ دیا, اور رہی سہی کسر آ کے ان رسومات نے نکال دی. بالخصوص یہ جہیز جیسی لعنت کہ جس نے نہ جانے کتنی بیٹیوں کے گھروں کو برباد کر کے رکھ دیا, کتنی بہنوں کے گھروں کو اجاڑ کر کے رکھ دیا. مجھے یاد آیا کہ آپ کے اسی شہر ڈسکا کے نواحی گاؤں کا واقعہ ہے. ایک بیٹی کی شادی تھی تو بارات آئی. جب نکاح کی تقریب ہونے لگی تو اس وقت دلہا اپنے سسر سے کہنے لگا جو ہم نے جہیز کی ڈیمانڈ کی تھی وہ ڈیمانڈ پوری ہوئی کہ نہیں. تو سسر ملتجی نظروں سے اور انداز سے کہنے لگا کہ بیٹا ہماری معیشت مستحکم نہیں ہے تو آپ جو ہے نا کچھ ماہ انتظار کر لیں. وہ رونق بھرے لہجے کے ساتھ کہنے لگا یہ شادی نہیں ہوگی. وہ بارات وہیں سے واپس چلی گئی. صاحبو مجھے بتاؤ اس بوڑھے باپ کے سینے کے اوپر جو کچوکے لگے ہوں گے, اس بیٹی کے سینے کے اوپر جو قیامت ٹوٹی ہوگی, اس کا مداوع کون کرے گا؟ جانتے ہیں پھر ایسی بیٹیاں کیا کرتی ہیں جو جن کے بدن کے اوپر لباس زیر تار نہیں ہوتا, جو رخصتی کے وقت سسرال جاتے ہوئے ذاتی مکان کے کاغذ اور کار یا موٹر سائیکل جہیز میں نہیں لے کے جا سکتی. پھر وہ پتہ ہے کیا کرتی ہیں؟ پھر وہ دور بلاخیز اور فاقوں کے اس جہان کے اندر وہ زندگی سے رخ موڑ کے اپنے ماں باپ کی اذیت کو کم کر دیتی ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا, دیکھی جو گھر کی غربت تو چپکے سے مر گئی, ایک بیٹی اپنے باپ پہ احسان کر گئی. صاحب ہم اس معاشرے میں رہنے والے ہیں, ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہوگا, ہمیں اپنے حصے کی تاریکیوں کو بھگانا ہوگا. ہم اپنے حصے کا چراغ جلائیں, ہم اپنے حصے کی تاریکی کے قاتل ٹھہر جائیں, کیونکہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع تو جلاتے جاتے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے واعظ و تبلیغ فرما رہے تھے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. میں ادارت المصطفیٰ کے گلستان سے ایک اور پھول آپ کی نظر کر رہا ہوں. علامہ مجتبیٰ احمد مصطفی خاصہ دوم جامعۃ المصطفیٰ کے طالب علم ہیں, تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز سے ہماری سماعتوں کو منور کریں. نعرہ تکبیر. اس چھوٹے سے بچے نے جتنا خوبصورت بیان کیا ہے, آپ اسی انداز میں اگر سبحان اللہ کہتے تو اس کا حوصلہ بڑھنا تھا, لیکن ابھی بازوق نعرہ لگا کے اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ اس کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے رہنمائی تھی. اور آپ یقین کریں میں وہاں بیٹھ کے فخر محسوس کر رہا تھا کہ میں ایسے جامعہ کے ساتھ, ایسے مدرسے کے ساتھ وابستہ ہوں کہ جہاں کے چوتھے سال کا بچہ بھی اتنا خوبصورت بیان کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تشریف لاتے ہیں علامہ مجتبیٰ احمد مصطفی. حامداً و مصلیاً اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی
یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا جد الحسن والحسین۔ رب کائنات کی حمد کے بعد حضور ختمی المرتبت کی بارگاہ بے کسبنا میں اپنی عقیدتوں، الفتوں، چاہتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی اس کانفرنس میں آنے والے ہر شخص کو سلام محبت اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آج جس حقیقت کو آپ کی سماعت قلبی کی نظر کر رہا ہوں وہ ہے اسلام اور حیا۔ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت حیا کا تقاضا کرتی ہے۔ پیکر شرم و حیا سے عرض کرتے ہیں کہ حیا کی حقیقت کیا ہے، حیا کہتے کسے ہیں؟ تو جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ یوں سمجھیے کہ جو باحیا شخص ہے وہ ایمان والا ہے، اور جس کے پاس حیا کی دولت موجود نہیں ہے اس سے ایمان کی دولت بھی چھن چکی ہے۔ حیا وہ نقطہ امتیاز ہے جو انسان اور حیوان میں فرق کرتا ہے۔ حیا وہ انمول خزینہ ہے کہ جو اگر انسان کو مل جائے تو وہ پاکیزہ راہوں کا مسافر بن جاتا ہے۔ حیا وہ گوہر نایاب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ حیا وہ نسخہ کیمیا ہے جس کی وجہ سے خالق کائنات کی رحمتوں کی توجہات اپنی جانب مبذول کروائی جا سکتی ہے۔ جب حیا انسان کے پاس موجود ہو تو وہ غرور، تکبر، چوری، سود خوری، بدکاری، زناکاری اور سیاکاری، عصمت دری اور آبرو ریزی جیسی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جب حیا موجود ہو تو پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور داتا علی حجویری جیسے عظیم لوگ معاشرے کے ماتھے کا جومر بنتے ہیں۔ لیکن جب حیا ختم ہو جائے تو پھر بیٹی باپ کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں اور ڈرامے دیکھتی ہے، پھر بیوی برہنہ سر شوہر کے ساتھ بازار کی زینت بنتی ہے، بہن شارٹ ڈریس پہن کر بھائی کے ساتھ پارک جاتی ہے، بنت حوا ابن آدم کی حوث کا نشانہ بنتی ہے، رسم حنا اور ویلنٹائن ڈے جیسی رسومات بد معاشرے کا حصہ بن جاتی ہے، پھر مسجدیں کم اور فحاشی کے اڈے زیادہ کھلتے ہیں، عزتیں لٹنے لگتی ہیں، غیرت کے جنازے نکلتے ہیں، اور پھر دوستوں کے سامنے ڈانس نہ کرنے پر بیوی کا سر مونڈ دیا جاتا ہے، رسم حنا کے موقع پر بھائی خود مووی میکر والے کو بلا کے لاتا ہے کہ آج میری بہن بند سور کے بیٹھی ہے، ویڈیو ذرا اچھی بنانا۔ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں ایک لڑکی اور لڑکے کو کورٹ میرج میں پیش کیا گیا،
اب لڑکی سے فیصلہ لینا تھا کہ وہ فیصلہ آوارہ مزاج جوان کے حق میں دیتی ہے یا اپنے بوڑھے باپ کے حق میں. وہ بوڑھا باپ جس نے ساری زندگی ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے بیٹی کو پروان چڑھایا تھا، جسے اپنی آبرو سمجھا تھا، اپنا مان سمجھا تھا، اس پہ امیدیں لگائے کھڑا ہوتا ہے اور بیٹی سے فیصلہ لیا جاتا ہے، تو وہ بے حیائی کے معاشرے میں پلنے والی کورٹ میرج میں فیصلہ آوارہ مزاج جوان کے حق میں دے دیتی ہے، اور پھر بوڑھا باپ یہ صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں جان آفری کے حوالے کر دیتا ہے. جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر برائیاں معاشرے میں قدم جمانے لگتی ہیں. اب سوچنا یہ ہے، غروروں تک غور اس بات پہ کرنا ہے، فکر اس بات کی کرنی ہے کہ یہ قیمتی سرمایہ ہم سے چھن کیسے گیا، حیا کی متاع نایاب لٹی کیسے. فلموں اور ڈراموں نے ہماری نسلوں کو مغرب کی تہذیب کا پجاری بنا دیا. موبائل اور انٹرنیٹ نے نوجوانوں کی نظروں سے شرم و حیا کے پہرے بھی ختم کر دیے. ناول اور ڈائجسٹ بیٹیوں سے خاتون جنت کی سیرت کا نور بھی کھینچ کے لے گئے. جہاں پہ قرآن مجید ہونا چاہیے تھا وہاں پہ ٹچ موبائل پڑے ہیں. جہاں پہ سیرت رسول عربی کی کتابیں ہونی چاہیے تھی وہاں پہ ٹی وی اور ایل سی ڈیز لگی ہیں. پھر معاشرے میں حیا کیسے آئے، اور پھر رہی صحیح کسر جدید تعلیم نے نکال دی. بیٹی پرائمری سکول میں گئی تو باپردہ تھی، ہائی میں گئی تو دوپٹہ سر سے اتر کے گلے میں آ گیا، کالج میں گئی تو شارٹ ڈریس کے نام پہ لباس بھی آدھا ہو گئے. پھر اعلیٰ ثانوی تعلیم کے لیے یونیورسٹی چلی گئی. پھر لڑکی اور لڑکے کی تمیز ہی ختم ہو گئی. پھر ایسی لڑکیاں ہمارے جسم ہماری مرضی کی آواز لگاتی ہیں. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. آج وقت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنے کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غیروں کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر حیا سجاتے تھے، لیکن آج امت مسلمہ کی بیٹیاں مغرب کی تہذیب کی پجاری بن چکی ہیں. تو آج سے اگر امت مسلمہ کے اس زوال کو عروج میں بدلنا ہے تو پھر اولادوں کے ہاتھوں میں قرآن دو. اور میں آپ سے وعدہ نہیں لیتا، لیکن اپنے دل سے یہ عہد ضرور کر کے جانا کہ آج کے بعد ہماری ماں، بہن، بیٹی، بہو سر سے دوپٹہ نہیں اتارے گی، برہنہ سر بازار کی زینت نہیں بنے گی. پھر دیکھنا آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.